السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، برادران اسلام، عزیز طلباء، آج آپ تمامی حضرات کے سامنے بہت کچھ اہم باتیں رکھنی ہے۔ وہ باتیں کیا ہے؟ لقمان حکیم کی کچھ حکمت اور نصیحت کی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ سنجیدگی و متانت کے ساتھ بغور سماعت فرمائیں۔ پہلے میں اجمالاً بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد قدر تفصیل سے بیان کروں گا۔ وہ حکمت کی باتیں کیا ہے؟ لقمان حکیم کے پاس سب سے پہلے عقل آئی۔ لقمان حکیم نے فرمایا، تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ عقل نے جواب دیا کہ میں عقل ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ اس کے بعد شرم آتی ہے۔ لقمان حکیم نے پھر پوچھا کہ تم کون ہو اور تم کہاں رہتی ہو؟ تو شرم نے جواب دیا کہ میں شرم ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتی ہوں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد پھر محبت لقمان حکیم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ لقمان حکیم پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ محبت نے جواب دیا کہ میں محبت ہوں اور انسان کے دل میں رہتی ہوں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد تقدیر لقمان حکیم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ تقدیر نے جواب دیا کہ میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ لقمان حکیم نے فرمایا، ارے بھائی وہاں تو عقل رہتی ہے۔ تو تقدیر نے جواب دیا، حضرت ایسی بات نہیں ہے، جب میں آ جاتی ہوں عقل وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد عشق آتا ہے۔ لقمان حکیم نے فرمایا، تم کون ہو؟ عشق نے جواب دیا کہ میں عشق ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں۔ لقمان حکیم نے جواب دیا، فرمایا، ارے بھائی وہاں تو شرم رہتی ہے۔ عشق نے جواب دیا کہ میں جب آ جاتا ہوں شرم وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی دیر بعد طمع اور لالچ آتا ہے۔ لقمان حکیم کی خدمت میں لقمان حکیم نے فرمایا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ لالچ نے جواب دیا کہ میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ لقمان حکیم نے فرمایا کہ وہاں تو محبت رہتی ہے۔ تو لالچ نے جواب دیا، نہیں، کہ میں جب آ جاتا ہوں تو محبت وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اب آئیے ہمارے سامنے کھل کر یہ بات آئی کہ 6 چیزیں ہیں اور 3 مسکن۔ عقل اور تقدیر کا مسکن انسان کا سر ہے، شرم اور عشق کا مسکن انسان کی آنکھ ہے، محبت اور لالچ کا مسکن اور ٹھکانہ انسان کا دل ہے۔ اب آئیے قدر تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ لقمان حکیم کے پاس پہلے عقل آئی، اس کے بعد تقدیر آئی۔ تو تقدیر سے لقمان حکیم نے فرمایا
کہ انسان کے سر میں تو عقل رہتی ہے اور تم کیسے رہتے؟ تو تقدیر نے جواب دیا کہ میں جب آ جاتی ہوں عقل وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ہم حقیقت یہ ہے، یہ ہم بارہا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے عقل وہاں پر کام نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کچھ روپے اپنے اوپر والی جیب میں رکھ کر سفر کرتا ہے، چلتے چلتے اس کی جیب کٹ جاتی ہے، یعنی پیسہ گم ہو جاتا ہے۔ وہ انسان افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کیا اچھا ہوتا کہ میں باہر کی جیب میں نہ رکھ کے اندر اگر حفاظت سے رکھتا تو میرا پیسہ گم نہیں ہوتا۔ یہ اس کا خیال عقل کی باتیں کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر عقل وہاں پر کام نہیں کرے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے اور حکمت کی بات یہ ہے کہ عقل اور تقدیر دونوں کا مسکن انسان کا سر ہے، لیکن جب تقدیر آ جاتی ہے عقل وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل اور کام نہیں کرے۔ اس کے بعد آئی شرم، ایسی چیز ہے کہ انسان کو بہت ساری چیزوں سے روک دیتی ہے، لیکن جب انسان عشق کے فندے میں پڑ جاتا ہے تو پھر شرم اس کو وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ہم بارہا دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا کو ایک لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے، عشق ہو جانے کے بعد اس سے طرح طرح کی حرکتیں، طرح طرح کے وعدے معاہدے اور حرکتیں کرتی ہیں، لیکن جو بچہ، جو انسان اپنے باپ سے شرماتا، اپنی ماں سے شرماتا، گاؤں والوں سے شرماتا تھا، لیکن جب وہ انسان عشق کے فندے میں پڑ جاتا ہے تو پھر شرم وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اب وہ عشق کے فندے میں پڑنے کے بعد کسی سے شرم نہیں کرتا۔ ماں باپ کیا کہیں گے، گاؤں والے کیا کہیں گے، علاقے والے کیا کہیں گے، ان تمام چیزوں سے بے خبر ہو کے عشق کے فندے میں پھنس جاتا ہے اور ہر وہ کام کرتا ہے جو شرم کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن اس کو کچھ احساس نہیں رہتا۔ اس لیے بات یہ سمجھ میں آئی، ہمارے سامنے بات یہ آئی، جب انسان عشق کے فندے میں پڑ جاتا ہے تو آنکھ میں جو شرم رہتی ہے، شرم وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اب آئیے محبت، ہر ایک انسان کو اپنے والدین سے، بھائی سے، رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، بھائی سے محبت ہوتی ہے، لیکن جب انسان لالچ کے فندے میں پڑ جاتا ہے، لالچ کے گرویدہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے دل سے محبت رخصت ہو جاتی ہے۔ اور لالچ کے اسباب 3 ہیں: زر، زن، زمین، یعنی مال و دولت، عورت اور زمین۔ جب انسان ان 3 چیزوں کے فندے میں پڑتا ہے تو پھر محبت بول کے کوئی چیز اس کے دل میں باقی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر حابیل اور قابیل کا واقعہ مختصراً، کہ حابیل اور قابیل کا جو واقعہ پیش آیا ہے، قابیل ایک عورت، خوبصورت عورت کو اپنے لیے خاص کرنے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ اسی طرح سے کوئی انسان زمین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کو مار ڈالتا ہے، بھائی سے دشمنی اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے زن، زمین اور عورت، یہ 3 چیزیں لالچ کے اسباب ہے، طمع کے اسباب ہے۔ ان 3 چیزوں کے فندے میں جب انسان پڑ جاتا ہے، لالچ میں پڑ جاتا ہے، پھر محبت جو دل میں رہتی ہے وہ محبت حقیقت معنی میں رخصت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو محبت کے بالکل خلاف ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ عقل اور تقدیر کا مسکن انسان کا سر ہے، لیکن جب تقدیر آ جاتی ہے عقل وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ شرم اور عشق کا مسکن آنکھ ہے، شرم انسان کے آنکھ میں رہتی ہے، لیکن جب عشق کے فندے میں پڑ جاتا ہے، یعنی عشق آ جاتا ہے، تو انسان کی آنکھ سے شرم رخصت ہو جاتی ہے۔
اور محبت اور لالچ دونوں کا مسکن انسان کا دل ہے۔ جب انسان لالچ کے فندے میں پڑ جاتا ہے تو انسان کے دل سے محبت رخصت ہو جاتی ہے، ہر وہ ایسا کام کر لیتا ہے جو محبت کے خلاف ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالی ہمیں ان حکمت کی باتوں کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو مرتے وقت کلمہ نصیب کریں، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قدرت کا لکھا ہوا مٹا ہے نہ مٹے گا، قدرت کا لکھا ہوا مٹا ہے نہ مٹے گا، مومن کا قدم پیچھے ہٹا ہے نہ ہٹے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔